جی تھینک یو. اس کے بعد وانی صاحب آپ کا کوشچن ہے اینڈ بالکل دین میرا موہت سے ڈنڈا پیر اینڈ sure. دین ڈنڈا پیر. موہت السلام علیکم اعجاز وانی. میرا کوشچن یہ ہے کہ I was looking at these observers that arrived Pakistan and the caretaker prime minister was welcoming them and all that stuff. I know if I send Mohit Pirzada or Wajahat as an observers to Pakistan, knowing what you know and what is happening in regards to the election, I don't know who they are. I don't know where they belongs to. Do you think they will try to build a narrative, quote unquote? They might be implants. Do you have any idea who those people are, who they represents, and why they allowed all those observers, knowing the kind of rigging that is going on in Pakistan? I have a big question mark. When you start promoting on a national level, knowing what I know. So what is your opinion regarding those observer, where they came from? Have you done any work on it as to are they implants to build? وانی صاحب بڑا اچھا آپ نے سوال بھی پوچھا. اپنے ہی سوال میں آپ نے بہت اچھا اس کا جواب بھی دے دیا ہے. پہلی تو بات ہے کہ کچھ ہفتے پہلے بات ہوئی تھی کہ پہلے تو یہ تھا کہ انٹرنیشنل آبزرور نہیں ہوں گے، پھر چند ہفتے پہلے کہا گیا کہ انٹرنیشنل آبزرور الاؤ کیے جائیں گے. پچھلے 48 گھنٹے میں اچانک ایک ہیڈ لائن لگی ہے جب چیف الیکشن کمشنر جناب راجہ سکندر سلطان صاحب نے، وہ پتہ نہیں سوتے کیسے ہیں، ویسے میں حیران ہوتا ہوں کہ راجہ سکندر سلطان صاحب جیسا بندے کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ کوئی انسان بغیر ضمیر کے بھی پیدا ہو سکتا ہے، جس میں ضمیر کا کوئی سنگل ایٹم بھی جو ہے مالیکول بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. بہرحال راجہ سکندر سلطان صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھی کہ جی 100 آبزرورز جو ہیں آئے ہیں. یہ آبزرورز ظاہر ہے ایسے ہی لائے گئے ہوں گے جو بنیادی طور پر اس الیکشن کے اوپر ہلکا پھلکا یہ کہہ دیں گے کہ ریگولیرٹی دیکھی. اچھا آبزرور اگر بہت اچھے بھی آئیں اور جینون بھی آئیں تو پاکستان جیسی حکومت کے لیے یہ ممکن ہوتا ہے کہ ان کو ایسے کانسٹیٹوینسیز میں لے جائیں گے کہہ کے کہ یہ سیف ہیں، زیادہ سینسٹیو نہیں ہے، یہاں مار دھار کا خطرہ نہیں ہے، اور ان کو ایک سینیٹائز ورژن جو ہے اس کا دکھایا جائے. جیسے کسی ہسپتال میں اگر کوئی انسپیکشن ٹیم آ جاتی ہے تو ہسپتال میں گندے ایریاز بھی ہوں گے، وہ اس انسپیکشن ٹیم تو آتی ہی ہے نا اسکولوں کالجوں ہسپتالوں میں، تو آپ ان کو اپنی مرضی کی جگہ بھی جا کے دکھا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ان کو آپ ساری جگہ دکھائیں. تو ان کو ایک الیکشن کا سینیٹائز ورژن دلایا جائے گا. یہ ہو سکتا ہے کوئی کرٹیکل کامنٹس کر بھی دیں. جو پہلے فورن آبزرورز آئے تھے انہوں نے 2008 کے الیکشن کے بارے میں بھی کرٹیکل کامنٹ کیے تھے، 13 میں بھی کچھ بہت کرٹیکل کامنٹس تھے. لیکن اگر تو انٹرنیشنل لابی کے اندر جو طاقتیں ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کسی ملک کے الیکشن کو گندا کرنا ہے، جیسے آپ نے دیکھا کہ جیسے اگر یوکرین میں ایسے الیکشن ہو جائیں جہاں رشیا کی ایک سپورٹڈ کینڈیڈیٹ پارٹی جو ہے وہ اکثریت حاصل کر لے تو اس الیکشن کو بہت گندا کر دیا جاتا ہے. یہ روز ریولوشن، اورنج ریولوشن. تو 2018 کا جو الیکشن تھا اس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اس کے بارے میں باقاعدہ ایک کیمپین رن کی گئی تھی کہ بھئی عمران خان کو فوج جو ہے وہ زبردستی لائیے. یہاں جو ابھی تک میں ریئیکشن دیکھ رہا ہوں یہ ان طاقتور لابیز جو آرگنائز ہے ویسٹرن ورلڈ میں، یہ ان کی طرف سے ریئیکشن نہیں آ رہا. ابھی تک میں نے نیو یارک ٹائمز کی یا CNN کی یا واشنگٹن پوسٹ کی یا CBS کی نہیں دیکھی. ہاں ٹائم میگزین کی ایک سٹوری میں نے دیکھی ہے، جو ایک انفلوئنشل میگزین ہے امریکہ کا، جس نے کہا ہے کہ یہ ٹوٹلی رگڈ، بریزنلی رگڈ الیکشن ہے اور امریکہ اس پہ کوئی رد عمل جو ہے وہ کیوں نہیں کر رہا. اب اگر اس کے اوپر کوئی انٹرنیشنل ریسپانس ڈیولپ کر جاتا ہے بہت شدید قسم کا، جیسا پہلے یہ ڈیولپ کرتے ہیں، ابھی تک میں نے اس طرح کا نہیں دیکھا، تو پھر ظاہر ہے یہ الیکشن کا پورا ریسپانس اور زیادہ کمزور ہو جائے گا. لیکن بائی اینڈ لارج آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آبزرور لائے گئے ہوں گے یہ سوچ سمجھ کے ہی لائے گئے ہوں گے اور یہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں پیدا کریں گے. اچھا کوشچن تو میرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو الیکشن ہو رہے ہیں یہ صرف ایک قسم کی پریکٹس ہو رہی ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، لیکن میں پھر بھی جو ہے تھوڑا بہت جو ہے میرا بلیف ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ لوگ نکل آتے ہیں تو پھر جو ہے وہ دھاندلی نہیں ہو پاتی. صحیح ہے، یہ لوگ RTS وغیرہ کو بٹھانے کی کوشش کریں گے، پیچھے اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن میں نے ایک جو سگنیفیکینس دیکھی، کیونکہ میرا تعلق کراچی سے ہے اور میں وہاں کی ڈائنامکس کو اچھی طریقے سے جانتا بھی ہوں. I think like one of the big things that we didn't actually talk about is like Altaf Hussain basically raising his candidates against MQM. اب انہوں نے MQM کے خلاف اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیے which actually breaks down the MQM such to a very low level جو کہ ابھی establishment کے ساتھ ملی ہوئی ہے. Do you think it would basically create a much more vote bank for PTI؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم 16 سیٹیں جیت کے گئی تھی، اس دفعہ 22 سیٹیں، تو 22 میں سے 18-19 بھی جیت سکتی ہیں. دیکھیے اگر فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو، جو کہ نہیں ہو رہا الیکشن، تو پھر تو ظاہر ہے کہ PTI کراچی کو سویپ کر سکتی ہے، بیکاز کراچی میں نوجوان نسل ہے، وہاں پہ PTI کو بہت سپورٹ مل سکتی ہے.
اور 2018 میں بھی جو وہاں پہ ووٹ آیا تھا ایم کیو ایم کے ریجیکشن کا ووٹ تھا وہ بڑا غیر متوقع تھا. وہ جو آر ٹی ایس بند ہوا تھا پنجاب میں اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کراچی میں انہوں نے اسٹیمیٹ کیا ہوا تھا کہ تحریک انصاف کو 6-7 سیٹیں ملیں گی. انہوں نے اپنے کاغذوں میں لکھا ہوا تھا. جب وہاں ان کو 15-16 سیٹیں مل گئیں اور وہ کراچی کا چونکہ رزلٹ بھی بہت جلدی آتا ہے دیہی علاقوں میں رورل ایریاز کے مقابلے میں شہری علاقوں کے اندر چونکہ ٹرانسپورٹیشن کوئک ہوتی ہے اور شہر کے اندر ہوتا ہے تو رزلٹس ہی رات کو 9-10 بجے رزلٹس ہی آپ کے سامنے آ گئے تھے. تو جو آر ٹی ایس 11 بجے رات کو بند کیا گیا تھا وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ آنے والی حکومت کو آپ نے بے ساکھیوں پہ رکھنا تھا. تو کراچی ہی کی وجہ سے پنجاب کا آر ٹی ایس جو ہے اس وقت بند ہوا تھا. لیکن ابھی تو انہوں نے بہت تیاری کی بھی ہوگی. الیکشن تو نہیں ہو رہی, یہ سلیکشن ہو رہی ہے, لیکن یہاں پر ان کو جو چیلنج ہے ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ یہ کہ چونکہ ان کو ایک الیکشن کی ایکسرسائز کرنی پڑ رہی ہے تو لوگوں کو نکلنے سے تو وہ روک نہیں سکتے. تو اسی لیے اگر بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک امپیکٹ آئے گا اور ان کے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا. اسی لیے انہوں نے لوگوں کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے, مایوس کرنے کے لیے پچھلے مسلسل چند دنوں اور ہفتوں سے یہ جو کیسز کے فیصلے انہوں نے کیے ہیں, دیکھیں جنوری کے آخری ہفتے سے شروع کر کے فروری کے پہلے ہفتے میں یہ جو عمران خان کے خلاف یکے بعد دیگرے 3 کیسز کے فیصلے کیے ہیں, یہ بنیادی طور پر کیے کیوں ہیں اپنے آپ سے؟ اس لیے تاکہ ووٹرز کو یہ احساس دلائیں اور پولیٹیکل کلاس کو کہ بھائی آپ کا ووٹ ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ہم نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے, عمران خان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ لوگ ڈی مورلائز ہیں یا تحریک انصاف ان کو انسپائر کر کے نکال سکتی ہے. جی ڈنڈا پیر کوئکلی اپنا کوشچن کریں پلیز. السلام علیکم. میں نے پوچھنا تھا کہ ہم نے سارا کچھ ڈسکس کیا مگر اس میں چائنا مسنگ ہے اور اس کی طرف سے کوئی ہمیں ایسی کوئی سٹیٹمنٹ یا نہیں نظر آتی ٹوائس کہ جس دن ہمارے وائس رائے گوادر جاتے ہیں چائنا اپنا امبیسڈر کابل بھیجتا ہے مگر اس کے بعد تقریباً خاموشی ہے, کافی عرصے بعد وہ پاکستان میں اپنا امبیسڈر بھیجتا ہے. تو اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ چائنا کیا خوش ہے یہ سارے سینیریو سے یا نہیں ہے, یا وہ کہاں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے؟ تو یہ میرا سوال. اچھا یہ دیکھیں ڈنڈا پیر صاحب کے چائنیز ایمبیسی کے اور چائنیز ڈپلومیٹس کے ساتھ بڑا انٹریکشن رہا, کیونکہ میں پبلیکیشن رن کرتا تھا تو میں نے چائنا پاکستان ریلیشن شپ پہ اسپیشل ایڈیشنز نکالے 3-4 دفعہ. تو میری بڑی ان کے ساتھ میٹنگز ہوتی تھیں, آنا جانا بہت تھا, ملاقات بہت ہوتی تھی ایمبیسڈر اور ایمبیسڈر کی ٹیم کے ساتھ. چینیوں کا یہ پتہ بھی نہیں چلتا کسی صورتحال میں کہ وہ خوش ہیں یا ناراض ہیں. ان کا بڑا ایک نیوٹرل قسم کا سٹینڈ ہوتا ہے ہر چیز کے اوپر, اور ان کی جو سٹائل آف ڈیسیژن میکنگ ہے وہ مغربی سٹائل آف ڈیسیژن میکنگ سے بڑی مختلف ہے. چینی جو ہے وہ بڑا لانگ ٹرم پرسپیکٹو لیتے ہیں چیزوں کا, اور دوسرا ان کا ایک پرنسپل ہے چونکہ 19ویں صدی میں فورن انٹرونشن کی وجہ سے چینیوں کو چینی غلام تو نہیں بنے ہندوستان کی طرح, لیکن ان کے بہت بڑے حصوں کے اوپر برطانیہ کو اور مغربی طاقتوں کو قبضہ ہو گیا. اس کو چینی اپنی تاریخ میں کہتے ہیں سینچری آف ہیوملیشن. تو 1947-48 کے بعد جب چائنیز ریپبلک بنی ہے, چائنیز ریپبلک مارز وجود میں آئی ہے, تو ان کا ایک بہت بڑا کارڈینل پرنسپل ہے نان انٹرفیرنس کا. وہ کسی بھی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات کے اوپر کوئی پوزیشن نہیں لیتے ہیں اور وہاں انٹرفیئر نہیں کرتے ہیں. وہ کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے کہ کسی ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ان کو کنسرن ہے, جو کہ امریکہ ہر وقت کرتا رہتا ہے. تو ان کی فورن پالیسی جو ہے وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بیسس کے اوپر ہوتی ہے. سو مچ ہو کہ ذوالفقار علی بھٹو کو خالق سمجھا جاتا ہے ان چین پاکستان ریلیشن شپ کا, لیکن جب جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی تو چین کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں تھا اور تعلقات میں بھی کوئی فرق نہیں پڑا. یہ ایک بڑا ایک چلنگ قسم کا یہ کامنٹ ہے. اب چینی کیا سوچتے ہیں اس پوری سچویشن پہ, وہ دیکھ رہے ہیں. ان کے اپنے انالیسس کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کہیں جا نہیں سکتا, بیکاز جب وہ جغرافیکل سچویشن کو پاکستان کی دیکھتے ہیں تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے جو بھی تیر مارنا ہے وہ تیر مار لیں, الٹیمیٹلی ان کو واپس چین کی طرف ہی آنا پڑے گا. وہ ہندوستان کو بھی یہی پیغام دیتے ہیں. انہوں نے ہندوستان کے ساتھ جتنی جنگیں کی ہیں اس میں بیسک وہ کبھی ہندوستان کی ٹیریٹری میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. وہ انڈیا پاکستان والی جنگ نہیں ہوتی. وہ اس جنگ کے ذریعے ہندوستان کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم اور تم قریب قریب رہتے ہیں اور تمہیں اتنا زیادہ امریکہ کی گود میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تم تھوڑا سا اپنی اوور آل ایٹیٹیوڈ کو ٹھیک کرو اور سوچ کے سمجھو. اب دیکھیں 2020 کا جو کانفلکٹ ہے جس میں ہندوستان نے بہت شاٹیں ماری, بہت شور مچایا, اس کا فائنل رزلٹ کیا نکلا کہ 1 سال کے بعد ہندوستان اور چین میں تعلقات بہت زیادہ امپروو کر گئے ہیں. اور ابھی آپ اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں تو آپ کو تو یاد ہی نہیں لگتا کہ ان دونوں کے اسکرمش ہے. ویسے باتیں ہوتی رہتی ہیں, بارڈر بلڈ اپ سارا کچھ ہے, لیکن ہندوستان نے سمجھ لیا ہے کہ چین نے ان کو کیا میسج دیا ہے. یہ ہینری کسنجر نے اپنی کتابوں میں بڑا کھل کے ڈسکس کیا ہوا ہے. اور انڈیا از فالوئنگ دی ڈکٹیٹس آف چائنا کہ وہ ایک خاص طرح سے چل رہے ہیں. آپ دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا یوکرین کے کانفلکٹ کے بعد, انہوں نے امریکہ کی بات نہیں مانی.
تو یہ بات تو بالکل انڈرسٹوڈ ہے چائنا کے بارے میں ڈاکٹر صاحب، مگر چائنا نے جو انویسٹمنٹ کی تھی، جو اس کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو تھا، اس کے اوپر انویسٹمنٹ تھی، تو وہ تو ابھی کہیں نظر نہیں آ رہی، وہ تو لگتا ہے کہ چلی گئی ہے. تو کیا چائنا اس کو بھی ابزارو کر جائے گا، یا انڈیا سے اس نے حصہ چھین لیا ہے، یا وہ کچھ اس طرح کا چپ کر کے کرے گا، پاکستان کو کہیں نہ کہیں وہ دبائے گا ضرور؟ تو اس کے بارے میں کیا کہنا؟ نہیں دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ پاکستان کو دیکھیں گے، جس کو میڈیکل سائنس میں کہتے ہیں ماسٹرلی ان ایکٹیویٹی، کہ آپ بیٹھ کے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. ان کو یہ خطرہ اور خدشہ اس طرح سے نہیں ہے کہ پاکستان کہیں چلا جائے گا، بیکاز چائنیز تاریخ کو دیکھتے ہیں اور جغرافیے کو دیکھتے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کے جغرافیے میں پاکستان کی جو آپشنز ہیں وہ بڑی لمیٹڈ ہیں. ایک طرف اس کے چین ہے، ایک طرف افغانستان ہے، ایک طرف ہندوستان ہے، ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف ایران ہے. یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے جو بہت زیادہ اوور ایمبیشیس طریقے سے سوچنے لگ جاتی ہے کہ ہم جہاد کر سکتے ہیں، ہم نے سوویت یونین کو شکست دی تو ہم ہندوستان کو بھی کشمیر میں جا کے شکست دے سکتے ہیں، ہم نیوکلیر پاور ہیں، اب ہم یہ کر لیں گے، اب ہم وہ کر لیں گے. یہ بہت زیادہ ان کی بہت فلائٹ آف امیجنیشن بہت زیادہ ہے. چینی بڑے میچور طریقے سے دیکھتے ہیں، ان کی اسٹیبلشمنٹ بھی بہت زیادہ میچور ہے. وہ آپ دیکھیں کوئی برنکسمین شپ نہیں کرتے، کوئی ریئیکٹیو ان کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے، ان کی کوئی ریئیکٹیو سٹیٹمنٹس نہیں ہوتی، ان کے خلاف بہت زیادہ ریئیکشن کیے جاتے ہیں. ان کا بہت ڈفرینٹ طریقہ ہے چیزوں کو دیکھنے کا. وہ بالکل بھی ریئیکٹ نہیں کریں گے، اور ان کی جو سی پیک کی انویسٹمنٹس کی انہوں نے کانٹریکٹ وغیرہ بنائے ہوئے ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ وہ بھی کہیں جا نہیں سکیں گے. وہ یہ دیکھیں گے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ شاپ اراؤنڈ کر کے گھوم پھر کے واپس ادھر ہی آ کے بیٹھے گی اور اس کو اپنی اوقات سے سمجھ آ جائے گی. اچھا، اس میں ایک ریکویسٹ یہ تھی کہ اب میں نا جو باقی کی گفتگو ہے اس کو میں الیکشن سینٹرک کرنا چاہ رہا تھا، تو برائے مہربانی سوالات بھی اس طرح کی کیجیے کہ الیکشن پہ زیادہ بات ہو سکے. راز بھائی آپ ہیں؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ. بس میں بھی یہی پوچھنا چاہوں گا کہ الیکشن کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ کیا سنیریو دیکھتے ہیں حکومت کا؟ کیا ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ بھی یہ نواز شریف کو بھی یا نون لیگ کو بھی جھنڈی کرا جائیں گے، ان کو بھی کوئی نہ کوئی دھوکہ دے کے یہ اپنا ہی یہ اب جو لوگ چل رہے ہیں پرائم منسٹر اور سی ایم، انہی کو کسی طریقے سے کنٹینیو کرائیں گے ود دا ہیلپ آف آزاد پیپل وچ ول بی ان دا جو اسمبلی میں آئیں گے نئے، تو ان کے ساتھ یہ اسی کوئی اپنے ہی لوگوں کو رکھیں گے. دے نو دیٹ دیئر پی ایم اینڈ ایوری تھنگ اینڈ سی ایم جو بھی کنٹینیو کرے گا. تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ نیکسٹ دیکھیے، کیا ہوگا؟ جہاں تحریک انصاف کے لیے اور پاکستان کی جمہوری طاقتوں کے لیے اور آپ سب لوگوں کے لیے بہت سے چیلنجز ہیں، وہاں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بے لاتعداد چیلنجز ہیں. ان کو بھی اپنی جگہ بہت زیادہ پریشان ہونا چاہیے، شاید وہ اپنی پریشانی کا اظہار کھل کے نہیں کرتے. اب آپ دیکھیں کہ 2018 میں جو اسمبلی بنی تھی اور جو 2022 میں عمران خان کی حکومت کو گرا کے جو پی ڈی ایم کی کوئلیشن حکومت بنائی گئی زرداری اور نواز کی، اس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے پاس مل کر بھی سمپل میجورٹی نہیں تھی، اور اس کے علاوہ بھی 8 یا 10 چھوٹی جماعتیں تھیں. مولانا کی 15 سیٹیں تھیں، اس میں ایم کیو ایم بھی تھی، اس میں باپ بلوچستان عوامی پارٹی بھی تھی. ان سب پارٹیز کو مل کے ایک کوئلیشن حکومت تھی جو 16 مہینے چلی، اور وہ مسلسل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے تھم کے نیچے تھی. اب یہاں پر یہ ہم سنتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا خیال تھا کہ مجھے 130 سیٹیں دلائی جائیں، جو اب ان کو لگ رہا ہے کہ 130 تو ان کو نہیں مل سکتی. لاسٹ جو محمد مالک صاحب نے فگر کوٹ کیا ہے، اور ظاہر ہے کسی سورس کی بیسس پہ کیا ہے، کہ یہ 105 سیٹیں ملیں گی تو سمپل میجورٹی ان کے پاس نہیں ہوگی. دوسری طرف سے پیپلز پارٹی کی کچھ ایسی ایکویشن ہے کہ ان کی کوئی ایکویشن ہے کہ ان کو ساؤتھ پنجاب سے بھی 8-10 سیٹیں دلائی جائیں، اور ان کو بلوچستان سے بھی 8-10 سیٹیں ملیں گی. یوں ان کو اس ہاؤس میں جو 266 کا ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہاؤس ہے 266 کا، اس میں ان کو کوئی 160 یعنی ان کو 60 سیٹیں مل سکتی ہیں، اور پی ایم ایل این کو اگر 100 سیٹیں مل سکتی ہیں تو 160 سیٹیں ہوگی. اب یہ دیکھیں اس ارتھمیٹک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا خطرہ بھی ہے، یہ غور نہیں کیا کسی نے، بیکاز اگر نواز شریف اور زرداری کے پاس مل کر 160 سیٹیں ہوں اسمبلی کے اندر، اور سمپل میجورٹی ڈائریکٹلی الیکٹڈ سیٹس میں سے 133 کی بنتی ہے 133 کی، تو یہ کتنی دیر ان کو لگے گی کہ یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپس میں اتحاد کر سکتے ہیں؟ آخر ان دونوں نے اتحاد کر کے جنرل مشرف کو بھی تو نکالا تھا نا 2008 میں. انہوں نے جنرل مشرف کو ذلیل و خوار کر کے امپیچمنٹ کنفرنٹ کر کے نکال دیا تھا. اور یہ دونوں جو پارٹیز ہیں، دونوں جو اس کے لیڈرز ہیں،
इनके अंदर इनको पाकिस्तान की सियासत का भी बहुत तजर्बा है, जोड़ तोड़ का, मैकेवेलियन। इमरान खान को तो बिल्कुल भी ऐसा तजर्बा नहीं था। इमरान खान तो जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने एक भी दिन गवर्न नहीं किया हुआ था, और केपी में जो उनकी पार्टी ने गवर्न किया वो सारा एक्सपीरियंस तो परवेज खटक का था, वो तो इस्लामाबाद में बैठते थे, उनका ज्यादा एक्सपीरियंस ही नहीं था उस चीज का, और पंजाब को उन्होंने कभी गवर्न नहीं किया। जी जी, तो मैं कह रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बहुत से चैलेंजेस हैं। अब ये देखिए 8 को इन्होंने जो भी कैलकुलस किया हुआ है, क्या ये आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को मिलकर 160 सीटें लेने देंगे इस असेंबली के अंदर? बिकॉज अगर उनको 60 सीटें मिलेंगी तो वो कितनी देर तक इनकी डिक्टेशन लेंगे? बिकॉज ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट की अपनी डिक्टेशन तो है ही है कि उन्होंने कैसे सिस्टम चलाना है। अगर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ जो हैं वो इस्टेब्लिश, उनके पास इतनी सीटें आ जाती हैं तो वो फिर वो आपस में इकट्ठे भी हो सकते हैं। फिर ये कितनी देर उनको एक दूसरे के खिलाफ ही रख सकेंगे उनके केसेस से डरा के? तो इनके सामने ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो लोगों को ये आज़ाद उम्मीदवारों की सूरत में इलेक्ट करवाएंगे, क्या उनको कानून तो ये कहता है ना कि उनको बहुत जल्दी, मेरा ख्याल है 1-2-3 दिन के अंदर या कुछ दिनों के अंदर उनको किसी न किसी सियासी जमात को ज्वाइन करना होगा। तो एक्सपेक्टेड तो ये था कि वो पीटीआई को ज्वाइन कर सकेंगे। क्या वहां पर कोई और एक जमात बना दी जाएगी जिसको वो ज्वाइन करेंगे? मुझे लगता है कि ये जो पहले लोगों का ख्याल था कि जो लोग आज़ाद उम्मीदवार इलेक्ट होकर आएंगे वो उनको कहा जाएगा, ये मजबूर किया जाएगा कि आप पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को ज्वाइन कर लें या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर लें। वहां शायद ऐसा नहीं होगा। इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कि वो आज़ाद उम्मीदवार को, हो सकता है किसी और एंटिटी की शक्ल दे दी जाए। वो नहीं चाहेंगे कि वो आज़ाद उम्मीदवार जो है वो नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के हाथ में चले जाएं और यूं उनकी ताकत में इजाफा हो जाए। तो एक और किस्म की खिचड़ी पकेगी इलेक्शन के बाद। अच्छा, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द टर्न जाके ना तारिक भाई से रिक्वेस्ट करना चाह रहा था। तारिक भाई, आप इलेक्शन और इलेक्शन सेंट्रिक पे बात करना चाहें प्लीज। सबको अस्सलाम वालेकुम, खासतौर पर डॉक्टर साहब को अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत लंबे अरसे के बाद डॉक्टर साहब से बात हो रही है। जियो में, दुनिया में डॉक्टर साहब से स्टूडियो में बात होती रही है और एक लंबे अरसे के बाद बात। तारिक साहब बहुत कैसे शुक्रिया, मिजाज है डॉक्टर गुड टू साहब हेयर आपके? यू। ठीक ठाक हैं? मैं आपके वैसे वीलॉग देखता हूँ, गुड टू हेयर यू। अरे सर, मैं भी देखता रहता हूँ आपको, सर सोशल मीडिया पर हम आपको अक्सर सुनते हैं। सर ये फरमाइए, बल्कि मैं आपसे सवाल, मुझसे चूंकि पहले इन्होंने ये हुक्म दिया कि मैं अपनी राय दे दूं, तो जाहिर है कि अब जो आप बात कर रहे थे, मेरा ये ख्याल है कि मैंने पहले भी बताया था, सिंध के एक बहुत बड़े खानदान की एक साहबजादी जो है, वो मुझे कुछ ऐसा पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई, और वो एक बहुत बड़े मरहूम सियासतदान की बेटी है। उनके पास जिस रोज मेरी उनसे मुलाकात हुई इत्तेफाक से, उस रोज सुबह नाश्ते पर एक बहुत आम शख्सियत मौजूद थी, और उन्होंने मुझे उसकी तस्वीर भी दिखाई, और उन्होंने बताया कि ये जो इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद मियां नवाज शरीफ जो है वो कुछ 18-20 महीने में इख्तिदार के मनसब से अलग हो जाएंगे। अब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा उतार दिए जाएंगे, खुद अलग हो जाएंगे, क्या होगा? उन्होंने कहा बहरहाल मुझे ये पता है, उस शख्सियत ने बताया है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है, जैसे उन्होंने तस्वीर दिखा दी थी मुझे, ज्यादा इस पर उनकी बात पर शक की गुंजाइश ही नहीं रह गई थी, तो उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब इख्तिदार से चले जाएंगे। ये डॉल्फिन मॉल कराची में हमारी बात हो रही है, जनरेशन के स्टोर के बिल्कुल सामने खड़े होकर। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बड़ी हैरानी की बात है, उसके बाद क्या होने जा रहा है? क्या नहीं, उसके बाद उनका ये कहना है कि या तो ऐसे चलाएंगे जैसे प्लान किया हुआ है, या दोबारा इलेक्शन। मैंने कहा दोबारा इलेक्शन तो बहुत ज्यादा हैरान कुन है, क्योंकि 18 महीने में फिर इलेक्शन, चूल्हे हिल जाती है मुल्क की, और इतना पैसा खर्च होगा, और हम फिर दोबारा इस पूरी एक्सरसाइज में जाएंगे। इस पूरी एक्सरसाइज में लोगों की हड्डियां टूटी हैं, लोग घरों से गायब हुए, क्या कुछ नहीं हुआ, तो ये दोबारा इस पूरी एक्सरसाइज में जा रहे होंगे, और फिर वो एक्सरसाइज कैसे होगी जैसे अभी हुई है? उन्होंने कहा ये सब नहीं पता, लेकिन नवाज शरीफ, फिर मेरी एक पीएमएलएन साहब के हिसाब से बात हुई, उन्होंने कहा मियां साहब जो है वो इस बात के लिए तैयार है, और ये हमें सोहेल वाले साहब के कॉलम से भी इशारा मिलता है, क्योंकि सोहेल वाले साहब उनको जानते हैं अंदर से, कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो जाना चाहते हैं विक्टोरियस। मैंने पहले भी ये बात की कि जिस तरह पाकिस्तान एक बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया, फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो रही, तो अब पाकिस्तान हारेगा नहीं कभी भी। पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन है, अब है चैंपियन बस। तो मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो विक्टोरियस जाना चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब वजीर बनने की बात, एक पीएमएलएन के एक साहब ने कहा कि ये भी एक सोच मौजूद है। मैंने कहा यार इन तमाम चीजों के बाद मुझे एक चीज बताइए कि इख्तिदार मिल गया, मैंने कोई छोड़ता है मिला हुआ इख्तिदार? यहाँ तो लोग मिली हुई मतलब इस्तेमाल शुदा चीज सड़क से उठा ले तो नहीं छोड़ते। मैंने कहा वो मियां नवाज शरीफ है यार, मतलब आपको लगता है इख्तिदार छोड़ देंगे?
میں نے کہا میں یہ جو پروبیبل پکچر ہے اس میں جو پینٹ کیا جا رہا ہے جو کچھ رنگ بھرا جا رہا ہے، میں نے کہا میں اس سے بہت مشکل ہے کہ میں اس سے اتفاق کر پاؤں، یہ چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ تو یہ ایک وہ چیز ہے جو پی ایم ایل این والے خود بتا رہے ہیں۔ دوسرا ایک چیز اور اب جو ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی والوں نے بتائی کہ زرداری صاحب نے نہ کر دی ہے میاں صاحب کے لیے کہ ہم کوalition گورنمنٹ بنے گی، ہم اس کا حصہ ہوں گے، اور یہ میں نے پہلے بھی کہا وسیع تر قومی مفاد بھی سب مل جائیں گے، تو یہ لوگ وسیع تر قومی مفاد کی حکومت کا حصہ ہوں گے، اور اس حکومت میں زرداری صاحب نے میاں صاحب پہ نہ لگا دی ہے، بالکل کراس لگا دیا ہے۔ تو اگر میاں صاحب نہیں ہوں گے تو پھر زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں چھوٹی پسند آ گئی ہے، وہ جو سائرہ بانو صاحبہ کا جملہ ہے، تو پھر شہباز شریف صاحب ہوں گے اور ان کے ساتھ مل کر یہ سیٹ اپ چلایا جائے گا۔ تو یہ کچھ عجیب سی پکچر ہے، دو تین طرح سے ہمیں دکھائی جا رہی پاکستانیوں کو، لیکن اس تمام پکچر میں جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے عوام، وہ ابھی تک فیصلہ کرنے والوں کے اس پوری کیلکولیشن میں مسنگ ہے۔ اچھا اگر میں کوئک کامنٹ کروں نا طارق متین، آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جو آپ کو کسی پیپلز پارٹی کی کسی سندھ کی شخصیت نے بات بتائی ہے، اب میں اس کی سینس بالکل سمجھ سکتا ہوں، بیکاز پی ایم ایل این میں دیکھیں سورسز یہ کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب اب چوتھی دفعہ ویسے بھی وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے، ان کی جو دلی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ کو ایک فیوچر لیڈر کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ اور جو کامران خان صاحب نے فوراً سے جو ٹویٹ کیا تھا بڑا میننگ فل 2 دن پہلے، اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ اگر پرائم منسٹر نہیں بنیں گے اور شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنائیں گے تو وہ چاہیں گے کہ مریم نواز صاحبہ پنجاب کی چیف منسٹر بنے، تاکہ جو اگلے 5 برس کے بعد الیکشن ہونے ہیں، وہ 5 برس سے جلدی ہی ہوں گے الیکشن، اس میں محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ایک کینڈیڈیٹ ہوں فار دی پرائم منسٹر آف پاکستان۔ لیکن اس سے پہلے ان کو ظاہر اپنے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت سے ٹھیک کرنے پڑیں گے۔ تو آپ کی بات جو ہے اس میں بڑی سینس ہے کہ نواز شریف صاحب وکٹوریس ایک بینک کے ساتھ پالیٹکس سے الگ ہونا چاہتے ہیں۔ آپ ان کی جو تقریریں وہ کرتے پھر رہے ہیں مختلف، وہ دیکھیں ان کے اندر ایک بڑا رنج اور فیلنگ ہے جو ہر جگہ کہتے ہیں۔ ابھی جب انہوں نے اعجاز الاحسن صاحب کو بغیر نام لیے کہا ہے کہ جج نے مجھے ہٹا دیا تھا، وہ ہر جگہ یہ بیسکلی شاید انہوں نے اپنے آپ کو بھی یہ کنونس کر لیا کہ میں اگر مجھے ہٹا نہ دیا جاتا 2017 میں تو میں پاکستان کے حالات بدل دیتا، اور ان کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور وہ بڑے ایک وکٹوریس فاتحانہ طور پر پاکستان کی پالیٹکس کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اب یہ دوبارہ پرائم منسٹر، اور وہ بیسکلی چاہتے ہیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ اس کے سامنے آئیں۔ اور ایک آخری جملہ شہباز شریف کے حوالے سے، بہت ہی ایک انسائڈر نے مجھے کئی مہینے پہلے یہ کہا تھا کہ الٹیمیٹلی شہباز شریف ہی کو دوبارہ پرائم منسٹر بنائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے شہباز شریف صاحب سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتی۔ ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے شہباز شریف کی شخصیت کو پچھلے 25 سال سے دیکھا ہے، بلکہ اس سے پہلے سے وہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جنرل مشرف بھی ان کو بڑا پسند کرتے تھے۔ ان کو لگتا ہے کہ شہباز شریف کوئی چیلنج ریپرزینٹ نہیں کرتے، شہباز شریف جو ہے وہ بہت اوبیڈینٹ ہیں، جبکہ نواز شریف ان کو چیلنج لگتے ہیں۔ اور آصف علی زرداری ظاہر ہے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، بلاول مسلسل نواز شریف پہ اٹیک کر رہے ہیں، آصف علی زرداری اپنے آپ کو پریزیڈنٹ بھی بنانا چاہتے ہیں، اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ یہی چاہے گی تھرو آصف علی زرداری کی جی نواز پہ کنسنسس نہیں ہو رہا تو شہباز شریف بلاول دوبارہ فورن منسٹر بن جائیں، مریم جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب بن جائیں، نواز شریف پیچھے سسٹم کو سپورٹ کریں۔ اور اسٹیبلشمنٹ کا خطرہ بھی تھوڑا سا اس لیے کم ہو جاتا ہے کہ جو الائنس ہوگا شہباز شریف کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں جائیں گے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کی اچھی اسیسمنٹ ہوگی کہ شہباز شریف کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں جائیں۔ اچھا یہاں پر میں ایک بات ایڈ کر دوں، سوری آپ سب بیٹھ کے سن رہے ہیں، ابھی لیٹسٹ جو شہباز شریف کا انٹرویو آیا ہے ان کے ساتھ منصور خان کے ساتھ، اس میں تو اٹس ویری ڈیمنگ، ہی کیم اکراس ایز ویری کیرلیس، کاورڈ، مطلب لیک آف کیریکٹر۔ تو اگر اس طرح کے بندے کو یہ بنانا چاہ رہے ہیں پرائم منسٹر تو اس کو ڈیمیج بھی کر رہے ہیں۔ دیٹ ڈزنٹ میک سینس۔ کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کسی نے وہ انٹرویو کلپس دیکھی ہیں؟ کلپس دیکھیں ہیں، متین کا لے لیں ویو۔ جی اچھا میں آپ سے عرض کروں اس انٹرویو پہ مناسب ترین لفظ جو مجھے نظر آتا ہے نا وہ ہے بھوندو سا ایک کیریکٹر تھا ہمارے سامنے، جو ہونق تھا، جو اپنے حواس میں نہیں تھا، پتہ نہیں کیا بات کر رہے تھے وہ، یعنی ان سے بات ہو رہی ہے عمران ریاض پہ اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے کینیا کے صدر کو 2 بار فون اندازہ کر لگا دیا۔ اس شخص کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کس بارے میں کہہ رہا ہے، وہ اپنے جس بھائی کو وزیر اعظم بنانے کی باتیں کر رہا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا لندن کے اپارٹمنٹس کس کے ہیں۔ مطلب ہم پہ یہ چیز مسلط کی جا رہی ہے، یہ بندہ، یہ انٹلیکٹ ہم پہ مسلط ایک دفعہ ہو چکا ہے نا مسلط پہلے 16 مہینے کے لیے۔ یہاں پہ بہت سی چیزیں ایکسپوز ہوئیں، وہاں پہ دنیا کا بیسٹ ایڈمنسٹریٹر بھی ایکسپوز ہو گیا۔ چلیں ایمان اپنا کوشچن کریں، ایمان کے بعد شعیب راجہ صاحب۔ ہیلو، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب اینڈ آل جو بھی سن رہے ہیں ایوری باڈی۔
ڈاکٹر صاحب میرا کوشچن سمپل سا یہ ہے ریگارڈنگ آپ کہتے ہیں کہ امپیکٹ ہوگا اگر ٹرن اوور 67 to 70% لوگ نکل آئے الیکشن میں ابھی 8 فروری 2024 میں. لیکن میں کہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ جو 2022 میں جو الیکشن ضمنی ہوئے تھے، میں الیکشن کے اوپر ہی سوال کرنا چاہ رہی ہوں، تو اس میں حمزہ شہباز کی آپ کو پتہ ہے حکومت تھی، ضمنی انتخابات تھے اور کہا جا رہا تھا کہ جی 15 سیٹیں جو ہیں وہ نون لیگ کی تو ہیں، آگے کی بات کریں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ کہ اس وقت بھی تو امپیکٹ ہوا تھا اور اچھا خاصا امپیکٹ ہوا تھا؟ ٹھیک ہے، ہم عدالت میں بھی گئے تھے اس وقت، عمر بندیال کی سپریم کورٹ میں بھی ہم نے وہ کیا تھا کہ پی ٹی آئی والوں نے کہ جی وہ جب سیٹس کے اوپر مسئلہ آ گیا تھا کہ اتنی سیٹیں ہیں، تو 3 نون لیگ نے جیتی تھی اور حکومت بنی تھی. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے جو کہ قومی اور صوبائی بہت ہی ہو رہے ہیں، مکمل الیکشن ہو رہا ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر امپیکٹ ہو گیا 67 to 70%، تو اس کے بعد کیسے ہوگا؟ کیونکہ عمران خان نے تو جو فوکل پرسن ہے مشال یوسفزئی، ان کے بھی بیان کے مطابق عمران خان نے کہا ہے کہ الیکشن اگر جیت جاتے ہیں تو 10 تاریخ کو ملاقات ہوگی. یہ جو 17 جولائی 2022 کا الیکشن ہے پنجاب کے اندر، جس میں ان کا خیال تھا کہ ہم 15 سیٹیں پی ایم ایل این کو دلا دیں گے، حمزہ کو دلا نہیں سکے تھے اور پی ٹی آئی نے جیت لیا تھا. اس وقت کے جو سیاسی اور انتظامی حالات ہیں اور اب تک کے جو سیاسی حالات ہیں، اس میں بہت زیادہ فرق پڑ چکا ہے. یعنی جسے کہتے ہیں نا، مچ واٹر ہیز فلون انڈر دا برج. اس وقت پاکستان، دیکھیں یہ پاکستان ایک ریزنیبلی نارمل کنٹری تھا ان مارچ اینڈ اپریل آف 2022 جب انہوں نے یہ ریجیم چینج آپریشن کیا. یہ ایک ہنستا بستا ملک تھا، اس میں اس قسم کے حالات نہیں تھے. یہاں پر اس طرح سے لوگوں کو اٹھایا نہیں جا سکتا تھا، یہاں عدالتیں کام کر رہی تھیں، یہاں میڈیا کے ٹیلی ویژن چینلز بڑے انڈیپینڈنٹ تھے. عمران خان کے زمانے میں ایک مطیع اللہ جان کو 12 گھنٹے کے لیے اگر اٹھا لیا تھا تو حکومت نے طوفان مچا دیا تھا. عمران خان نے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں جنرل فیض کو بلایا تھا، میں نے بہت سے وٹنسز سے بات کی ہے، اور اس کو کہا تھا کہ اس کو تو پہلے انہوں نے مکر گئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کس نے اٹھایا ہے. اس پہ عمران خان نے کہا کہ گیمز نہ آپ ہمارے ساتھ کریں، اور ان کے منسٹرز موجود تھے، میرے لیے بہت امبیرسنگ سین ہے، آپ اس کو فوری طور پہ ریکور کریں. اور آپ کو پتہ ہے گھنٹے ڈیڑھ میں اس کو بعد میں ریکور کر دیا گیا تھا. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے کبھی کھل کے عمران خان کا شکریہ جو ہے وہ اس طرح سے ادا نہیں کیا. تو یہ ایک مختلف پاکستان تھا. تو وہ جو مختلف پاکستان تھا ابھی وہ کنٹینیو کر رہا تھا بائی جولائی 2022. یہ ایک ہیلدی پاکستان تھا جس میں ایک ریزنیبلی اٹانومس سپریم کورٹ عمر عطا بندیال کی شکل میں کھڑی ہوئی تھی. اب یہ ایک بڑا مختلف پاکستان ہے، یہ بڑا ایک ڈیگریڈڈ پاکستان ہے، یہ اس کے مقابلے میں بالکل ٹوٹا پھوٹا پاکستان ہے. یہاں وہ الیکشن نہیں ہو سکتے جو جولائی 2022 میں ہوئے تھے، یہاں کوئی الیکشن نہیں ہو رہے ہیں. ہاں اب یہ لوگوں کی ہمت ہے، کیونکہ الیکشن جو لوگوں کو اپرچونٹی پرووائڈ کر رہا ہے وہ ہے میسو موبلائزیشن. کیونکہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ گھر سے نہ نکلیں، ہم نے دفعہ 144 لگائی ہوئی. تو وہ جو موبلائزیشن لوگ کرتے ہیں وہ موبلائزیشن بڑی امپورٹنٹ ہوگی. اگر 5 کروڑ 6 کروڑ آدمی گھر سے نکل کے پولنگ اسٹیشن تک جائے گا تو یہ بذات خود ایک بہت بڑا انقلاب ہوگا، جس کا کہ بڑا پازیٹیو افیکٹ آئے گا پاکستان کے پریزنٹ کے اوپر اور اس کے مستقبل کے اوپر. Assalamu alaikum, everyone. Dr. Pirzada, I have got a question for you regarding the day of election and the days following after. So you've already explained to us that what the establishment's reality or the political reality might be, but what I am interested in knowing is what the ground reality for Pakistani people is expected to be in the next 48 hours and moving forward. What do you actually are hypothesizing will happen? Whether or not these elections go according to our way or not, how do you expect the turnout, the environment to become in the next few weeks? السلام علیکم ڈاکٹر موہت پیرزادہ، تھینک یو فار بینگ ود اس. صرف اتنا سا چھوٹا سا سوال تھا کہ اوورسیز کی چاہے وہ ڈی سی میں پروٹیسٹ ہو یا ٹویٹر پہ آواز ہو، پلس جنوری 28 کو جو پاکستانی نکلے، ہم سب نے ثابت کر دیا ہے کہ ویو ہیڈ انف. اب ہمیں یہ ظلم و فسطائیت برداشت نہیں کر سکتے. ویو سینٹ آؤٹ اے کلیئر سگنل اینڈ دا ورلڈ از واچنگ. تو چاہے الیکشنز جس طرف بھی جائیں، ہمیں اپنی محنت کنٹینیو رکھنی چاہیے. آپ کا کیا مشورہ ہے کہ پوسٹ الیکشن عوام کے مورائل کے بارے میں آپ کا کیا مشورہ ہے کہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ تھینک یو سو مچ. ایک حد سے زیادہ فزیکل سینس میں دھاندلی نہیں ہو سکتی جو تاریخی ایکسپیرینس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو آخری ہفتے کے اندر عمران خان کو 3 دفعہ سزا سنانی پڑ گئی، 14 سال 10 سال اور 7 سال کی، اور عدت کا کیس ان کو لانا پڑا ہے. بیکاز ان کو دھڑکا اور پریشانی یہی ہے کہ اگر اسے کہتے ہیں 6 کروڑ آدمی گھر سے باہر نکل کے پولنگ اسٹیشن تک آ جاتا ہے اور پولنگ اسٹیشنز کے باہر وہ بیٹھ جاتا ہے، اور 93,000 پولنگ اسٹیشنز ہیں، تو ظاہر ہے اتنا بڑا پولیسنگ سٹرکچر ان کے پاس نہیں ہے. ابھی انہوں نے ویسے مزید 50-55 ہزار ریٹائرڈ پولیس آفیسرز کو بھی ای سی پی نے ریکروٹ کیا ہے اسی ہفتے. تو ان کو مسئلہ یہ ہے کہ اگر
5 करोड़ आदमी घरों से निकल के आता है और पीसफुली भी बैठ जाता है, तो फिर उसको घर से वापस भेजना, और वो वहाँ पे पोलिंग स्टेशन के बाहर बैठ जाते हैं, वो कहते हैं फॉर्म 45 लेके वहां से हटेंगे, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उन लोगों को डिप्रेस करने के लिए, डीमोरलाइज करने के लिए उन्होंने ये मसलसल फैसला साजी की है, ये फैसले उन्होंने सुनाए हैं। धड़का उनको बिल्कुल लगा हुआ है कि भाई इलेक्शन के दिन की हमने मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से करनी है। तो ये तो बात उस हद तक सही है। अब इलेक्शन के बाद क्या होता है, अगर 5 करोड़ 6 करोड़ आदमी 8 फरवरी को घर से निकलता है और घरों से बाहर रहता है, तो ये पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन किसी भी मुल्क में एक बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन है। दुनिया में 5 करोड़ की आबादी वाले मुल्क भी बहुत थोड़े हैं, तो अगर 5 करोड़ की आबादी 6 करोड़ बाहर निकलती है, इसके डेफिनेटली पॉजिटिव असरात जो है वो मुरतब होंगे पाकिस्तान के आने वाले दिनों के अंदर और फ्यूचर में। और ये जो कोई भी ढांचा खड़ा करना चाह रहे हैं, अभी तो देखें इनका एक बहुत बड़ी गेम ये होगी ना कि जो बहुत बड़ी तादाद में 750-800 तो सिर्फ तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, तो इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का क्या मुस्तकबिल है? क्या ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मेरा ख्याल है कि ये पीपीपी पीएमएलए में नहीं भेजेंगे, ये इनको एक और पार्टी बना के कंट्रोल करना चाहेंगे ताकि पीपीपी पीएमएलए को भी कंट्रोल करें और तहरीक इंसाफ को भी कंट्रोल करें, और एक नई किस्म की पॉलिटिक्स शुरू होगी। ये खुद समझते हैं कि ये ढांचा बहुत देर नहीं चल सकता, ये ढांचा चल नहीं सकेगा बिकॉज इस ढांचे को ग्रास रूट की सपोर्ट हासिल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया कम्प्लीटली फेल हो गया, लेकिन लुकिंग एट द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, आप जैसे लोगों का, तो अब जो सवाल ये उठता है, इन द कमिंग ईयर्स, इन द नेक्स्ट 10-15 years, व्हाट वुड बी द रोल ऑफ शेपिंग द जो भी रिलेशनशिप बिटवीन होगी सिविलियन गवर्नमेंट या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का? ऑब्वियसली इट कैन नॉट स्टे द सेम। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा रोल होगा। दूसरा ये कि आप जैसे लोग, why don't you guys like create some kind of a digital media platform जिसमें इस न्यूट्रल वॉइसेस, अहमद नूरानी है, आप हैं, शोएब राजा हैं, और भी काफी सारी लोग हैं। ये तो एक फॉलो अप टू डू लिस्ट ऑफ थिंग्स में हो गया, लेकिन मेरा सवाल बेसिकली ये कि जो शेपिंग इन द थिंकिंग एंड आउटकम जो भी होगा हमारा मिलिट्री और सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट का, उसमें क्या रोल प्ले कर रहा है सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म, एंड हाउ दिस रिलेशन इज गोइंग टू इन्वॉल्व इन द कमिंग ईयर्स? अच्छा, मैं क्विकली इस पे कमेंट करूं बिकॉज मुझे जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ग्रेट टू नो कि सिरिल अलमीडा ने ये स्पेस ज्वाइन की है। सिरिल को याद होगा कि मैं सिरिल से माफ़ी मांगने के लिए गया था, सिरिल को समझ भी नहीं आई जब ये सब कुछ हो रहा था, तो समवेयर इन द अप्रैल में आई वेंट टू सिरिल्स होम टू अपोलोजाइज इन प्राइवेट टू द पोजीशन जो हमने सिरिल के खिलाफ ली भी थी, एंड आई टोल्ड कि तुम सही थे और हम गलत थे, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी पाकिस्तान की हिस्ट्री की वो गलत थी। अनफॉर्चुनेटली मुझे भी अल जजीरा के लिए जाना है। जो आपने क्वेश्चन छेड़ा है ये तो बजाते खुद इसके ऊपर एक ट्विटर स्पेस होनी चाहिए। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का फ्यूचर वो नहीं होगा किसी भी सूरत में, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये अब उनकी जीनत है, ये जो उन्होंने पाकिस्तान, इन पॉलिटिकल रोल की मैं बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स पाकिस्तान मिलिट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, लेकिन जो उन्होंने पॉलिटिकल रोल एक्सरसाइज किया है, इसके आगे मैं इस रोल को अब बढ़ता नहीं देख रहा। अब इस रोल का सिर्फ जवाल और डिक्लाइन है, और अगर उनको इसका पता नहीं है तो फिर वो बड़ी मासूमियत में है। अगर उनको नहीं पता, आगे उनका रोल अब सिर्फ आने वाले हर दिन में और हर महीने और हर साल में उनका रोल नीचे ही जाएगा, बिकॉज जो चीज़ अपनी क्लाइमेक्स पे चली जाती है उसके बाद फिर उसका जवाल ही होता है। तो लेट मी लीव ऑन दिस बिकॉज मुझे वो अल जजीरा के साथ ज्वाइन करना है उसमें स्पेस में। डॉक्टर साहब, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा दोबारा वकार के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे इंशाल्लाह आपको दोबारा लाने के लिए। बहुत सी रिक्वेस्ट हैं, बहुत से सब्जेक्ट में बात नहीं हो सकी क्योंकि आपको जाना है। आप प्लीज़ दोबारा हमें ज़रूर टाइम दीजिएगा। बहुत बहुत थैंक शुक्रिया यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू Thank you. वकार, थैंक यू टू एवरीवन, एंड थैंक यू सैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, Thank you. थैंक यू, थैंक यू। चलें दुआ के साथ ख़त्म करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन वअख़रिजनी मुख़रिजा सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा अहदिनी फ़ीमन हदैत वआफ़िनी फ़ीमन आफ़ैत वतवल्लनी फ़ीमन तवल्लैत वबारिक ली फ़ीमा आतैत वक़िनी वस्रिफ़ अन्ना शर्रा मा क़ज़ैत वइन्नका तक़दी बिल हक़्क़ि वला युक़दा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मिन वलैत वला यअज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सब हाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया।